میں قرآن کی آیت بتا رہا تھا, قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں آپ کو ٹینشن ڈپریشن سے بچنے کی اصل چیز بتا رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کافی چائے کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہم نے رات بنائی لتسکنو, تاکہ تمہیں کیا ملے؟ سکون. دماغ کو کیا ملے؟ فریش ہو جائے دماغ. سکون ملتا تو فریش ہوتا ہے نا. لیکن وہ کون سی رات؟ وہ یہ والی راتیں نہیں ہیں جو آج ہماری راتیں گزر رہی ہیں. پوری رات موبائل پہ, پوری رات آپ فون پہ گپے مار رہے ہیں. اس رات کو اللہ نے سکون کے لیے نہیں بنایا. وہ رات بنائی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. 30ویں پارے کا پہلا رکوع. سب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا. کینچی ہے یہ نیند. کیا مطلب کاٹنے کا؟ آپ کا جو اس دنیا سے کنیکشن ہے نا, جو تاریں گئی ہیں جہاں سے اس دنیا کے سگنل آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں, نیند ان سگنل کو کیا کر دیتی ہے؟ اس تاروں کو کیا کر دیتی ہے؟ کاٹ دیتی ہے. دیکھو ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. انسان کے جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو, آرام کسے کہتے ہیں؟ آپ کی باڈی کا جو پارٹ کسی کام میں مشغول ہو تو کچھ وقت کے لیے اس سے وہ کام چھڑا دیا جائے, اس کو ریسٹ کہتے ہیں. اٹ از کالڈ, بولو نا, ریسٹ. مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں, اب میرے گلے کا کام ہے بولنا. بولتے اگر میں کبھی خاموش ہی نہ ہوں تو مجھے گلے کو آرام دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خاموش رہنا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا. تو گلے سے کام تھا بولنا, اس کا ریسٹ کیا ہے؟ اس سے بولنا آپ چھڑوا دیں تو کچھ وقت کے لیے سکون میں آ جائے گا, وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہو جائے گا. کان کا کام کیا ہے؟ سننا. ہر وقت سنتے آدمی کہتا ہے بند کر یار اس کو, تھک جاتا ہے نا کان. یار تھوڑی دیر سکون کا ماحول چاہیے, کچھ نہیں سننا ہم نے. ٹانگوں کا کام کیا ہے؟ ابے بولو نا, چلنا. چلتے ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ یار, کچھ دیر ریسٹ کر لو, لیٹ جاؤ, کچھ آرام دے دو. تو ٹانگوں سے چلنا چھڑوا دینا یہ ٹانگوں کا ریسٹ ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جم میں آپ جاتے ہو, وزن اٹھا رہے ہو, 3 سیٹ لگا لیے, 4 سیٹ لگا لیے, اب نہیں اٹھا جا رہا تو آپ کا ٹرینر آپ کو کیا کہے گا؟ بھائی اب بازو کو تھوڑی دیر کیا دے دے؟ ریسٹ دے دے. جو کام میں مشغول تھا اس سے وہ کام چھڑوا دے. اب دیکھو یہ سارے کام جو ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے, ان کو چھوڑنے کا آرڈر دماغ دیتا ہے. دماغ کہتا ہے چلنا بند کر دو, دماغ کہتا ہے سننا بند کر دو, دماغ کہتا ہے بولنا بند کر دو. دماغ کا اپنا کام کیا ہے؟ دماغ کا ریسٹ کیسے ہوگا؟ دماغ کا کام ہے سوچنا. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ دماغ کا کیا کام ہے؟ سوچنا. مجھے آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو دماغ کو کہہ کے سوچنا بند کر دے؟ دماغ کو آرڈر کون دے گا؟ ہائے ہائے ہائے, آپ چل رہے ہو, ٹانگوں کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ اتنا تو میرا خیال ہے جنرل نالج کا سوال ہے, یہ تو کوئی معاشرتی علوم کا سوال نہیں پوچھا میں نے. ٹانگوں کو کون آرڈر دیتا ہے کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دیتا ہے, تبھی ہم بریک لگا لیتے ہیں. میں بول رہا ہوں, بولتے تھک گیا تو میرے گلے کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دے گا. اس سے پتا چلتا ہے آرڈر دینے والا ہمیشہ اس سے سپیریئر ہوتا ہے. آپ کی باڈی کا جو پارٹ ہے نا, کوئی بھی پارٹ, اس کو آرڈر دے گا بادشاہ. وہ کون ہے؟ وہ دماغ ہے. پھر یہ اس کی بات مانے گا, رک جائے گا, کیونکہ ہمارے ٹانگوں کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہیں ہے. وہ خود نہیں رکیں گی, ان کو آرڈر اوپر سے آئے گا. لیکن دماغ کو آرڈر کون دے گا کہ سوچنا بند کر دے؟ نہیں ہے بات. دماغ آرڈر نہیں دے سکتا. دماغ کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہو جو دماغ کو آرڈر دے کے سوچنا بند کر دے. کیونکہ دماغ جب اپنے آپ کو آرڈر دے گا کہ سوچنا بند کر دے تو اس کے لیے دماغ سوچے گا, تو سوچنے کا عمل کم نہیں ہوگا بلکہ سوچنے کا عمل بڑھ جائے گا. ابے کیسے سمجھاؤں, مجھے بتاؤ یار. کامن سینس کی بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کافی پی کے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ مجھے یہ بات بتاؤ. اگر کافی کی عادت نہیں ہے نا, پھر بغیر پیے بھی دماغ فریش ہوگا. اگر عادت پڑ چکی ہے تو ایک کپ آپ کو پلانا پڑے گا, اس کے بغیر کھوپڑی میں بات نہیں آئے گی. یہ نقصان ہے کافی کا. پھر بھی ہم کہتے ہیں پی لو. ہمیں بھی کبھی دماغ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, 2 چسکے ہم بھی لگا لیتے ہیں. پیدا تو اسی سوسائٹی میں ہوئے نا, فضائل نہیں بیان کرتے ہم. اچھا خیر, تو اب دماغ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو سکون ایسے ملے گا سوچنا چھوڑ دے. اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ بیٹھ گئے, ٹانگوں کو آرڈر دیا رک جاؤ, ٹانگیں رک گئیں. کمر تھک گئی ہے بیٹھے, کمر کو آرڈر دیا بھائی لیٹ جا, لیٹ گئے بھائی. اب دماغ تھک گیا آپ کا, آپ دماغ کو آرڈر دے رہے ہو سوچنا بند کر دے. دماغ کا باپ بھی سوچنا بند نہیں کرے گا بلکہ اور سوچے گا. تبھی تو اوور تھنکنگ کی ایک بیماری ہے نا. لوگ کہتے ہیں ہم جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت تو بالکل ہی نیند اڑ جاتی ہے ہماری. ویسے چلتے پھرتے رہیں گے نیند آئے گی, بیٹھے ہوئے نیند آ رہی ہے, سونے کے لیے لیٹے اور نیند کے علاوہ اب سب کچھ آنا شروع, کیونکہ دماغ اب نیند کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ سو تو نہیں سویا, صبح دیر ہو جائے گی, دماغ خراب ہوگا, یہ ہوگا. اس سے نیند آنے کے بجائے کیا ہوتی ہے؟ اس ٹینشن سے نیند اور اڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا حل اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سو جاؤ, کیونکہ تمہارے پاس جو سب سے پاورفل پارٹ ہے نا وہ دماغ ہے. اس دماغ کے کنٹرول میں میں نے تمہارے سارے پارٹ دے دیے ہیں. دماغ کس کے کنٹرول میں ہے؟
وہ میرے کنٹرول میں ہے. وہ کسی کا باپ بھی نہیں سلا سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گا. لہذا تم نے کیا کرنا ہے؟ سونے کے اسباب اختیار کرنے ہیں. سونا تمہارے بس میں نہیں ہے. اسباب کے بتی بجھا دی, لیٹ گئے, سکون کا ماحول ہو گیا, پنکھا چلا دیا, یا نیند کی گولی کھا لی, بہت زیادہ ہو گیا تو یہی ہوگا نا. تو اس سے نیند کی گولی بھی آپ کو یاد رکھو سلاتی نہیں ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو ریلیکس کر دے گی, خیالات کو مجتمع کر دے گی. نیند ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نیند خود سے آتی ہے انسان کو, کوئی دوا نہیں لاتی نیند. دوا یہی ہے کہ وہ اسباب پیدا کر دیتی ہے, اس کے سکون کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. لیکن دوا ڈائریکٹ نیند لانے والی اب تک کوئی دوا میری معلومات کے مطابق ایجاد نہیں ہوئی, جو ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بیچ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, تم اسباب اختیار کرتے ہو, لیٹ جاتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہاری نیند ایک کینچی لے کر آتے ہیں ہم, کیونکہ ہم جو سوچنا بند نہیں کر رہے نا, وجہ اس کی کہ ہمارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ہے. یہ کنیکشن جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سوچنا بند نہیں کر سکتے. آپ جب سونے کے لیے لیٹے, دن بھر کے خیالات ہیں, ابے یہ آیا تھا, یہ ہوا تھا, دوسری شادی, تیسری شادی, میرے بیان کسی نے سنے ہو, ٹھیک ہے نا, شادی نہیں ہو رہی یا ہو گئی ہے تو مصیبت. میرے جس نے بھی بیان سنے ٹینشن میں, وہ بھی ٹینشن میں جس کی نہیں ہو رہی, اور جس کی ہو گئی ہے وہ اس سے بڑی ٹینشن میں کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. تو ٹینشنوں میں اور یہ اور وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے آپ نکالتے چلے جاؤ دماغ سے. نہیں, اللہ کہتے ہیں میری قدرت کام کرتی ہے. میں کیا کرتا ہوں, اس کے جو لنک ہے نا, جتنے جہاں سے لیڈ آ رہی ہے اس کو, یہ دنیا سے آ رہی ہے نا, یہاں سے اس کے دماغ کا میں کنیکشن کیا کر دیتا ہوں, ساری تاریں, پاور ہی ختم ہو گئی. ارے میرے بھائی, بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہو, ہل کے نہ دے رہا ہو, پولیس بلا لی, بیٹا ہٹ جا یہاں سے, نہیں ہل رہا ہو, تو آخری حل آپ کے پاس کیا ہے؟ وہاں سے پاور کھینچ دو, پاور ہی نکال دو, ایسی کی تار ہی کاٹ دو بیچ میں سے. اب چلے گا؟ اب پہیہ لگا کے تو چلے گا, ویسے نہیں چلے گا کمپیوٹر. واللہ میاں بھی کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کے کنیکشن کا کاٹنے والا, یہ نیند ایک کینچی ہے جو کیا کرتی ہے؟ تمہارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ختم. اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا, اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تمہیں سکون دماغ کو اس وقت ملے گا جب کافی پیو گے, نہ چائے پینے سے, نہ چرس پینے سے, ہیروئن پینے سے, نہ دماغ کے سکون کے لیے اللہ نے نیند بنائی ہے, اور وہ والی نیند جو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم کر دے. کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے سو رہے ہوتے ہیں لیکن سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اس کا مطلب ان کی نیند نہیں ہوتی ہے. گھوڑے بیچ کے سونے والی نیند کا اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن میں. آپ دیکھ لو نا آج کل جو نیندیں ہو رہی ہیں, سو رہے ہیں اور سب سن بھی رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, بیگم کیا باتیں کر رہی ہے, کس کی غیبتیں کر رہی ہے, گھر میں ساس کتنے دن سے آگے ٹھہری ہوئی ہے, جا کیوں نہیں رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا کر دیا, اور فلانے نے یہ کیا کر دیا, اور مہنگائی کو یہ کیوں ہو گیا, وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل, اور سو بھی رہا ہے. ذرا سی بات کرو تو کہتا ہے کیا, اچھا سوتے سوتے بتا رہا ہوتا ہے چپ ہو جاؤ میں سو رہا ہوں. ابے تجھے پتا کیسے چلا اگر تو سو رہا ہے بھائی؟ کہتا ہے چپ ہو جاؤ میں کیا کر رہا ہوں, سو رہا ہوں. میں ایک دفعہ سو رہا تھا, گھر والوں نے مجھے اٹھایا کہ دروازے پہ کوئی ہے, تو میں نے کہا مجھے اٹھایا کیوں, کیا نیند خراب نہ ہو جائے نا. میں نے کہا نیند تو ہو گئی خراب, نیند تو ہو گئی خراب. تو گھوڑے بیچ کے سونا, غرق ہو کے سونا, بے ہوش ہو کے سونا, یہ والا سونا کون سا سونا ہے جس کو اللہ نعمت قرار دے رہا ہے اور جو دماغی سکون کا ذریعہ ہے. آج کل یہ والا سونا مارکیٹ سے شارٹ. کیوں شارٹ ہے؟ اس میں ہمارے اپنے گناہ بھی ہیں. اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن غصے پر کچھ 2 ہفتے سے بیان چل رہا تھا نا, تو اس کو بھی لگا دیتا ہوں اسی کے ساتھ. میں نے بتایا تھا نا آج کل جو ہر آدمی توے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا غصے میں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ نیند پوری نہ ہونا. لوگ کہتے ہیں ہم تو 7-7 گھنٹے سو رہے ہیں. بھائی آپ سو تھوڑی رہے ہیں, 7-7 گھنٹے آپ سونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس میں کبھی دیکھو 3 کیفیتیں ہوتی ہیں, ایک انسان اس دنیا میں ہوتا ہے اور ایک بالکل قبر میں ہوتا ہے موت کے بعد. ایک بیچ کی کیفیت بھی ہوتی ہے, کچھ برزخ کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس دنیا کی چیزیں. قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں کچھ یہاں کچھ وہاں. بالکل نیند میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ نے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے. نیند میں بھی ایسا ہی ہے, یا تو آپ پورے جاگے ہوئے ہیں جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ پورے سو رہے ہوتے ہیں. آپ کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون رو رہا ہے کون ہنس رہا ہے, سردی ہے گرمی ہے, خزاں ہے, طوفان آ رہا ہے نہیں آ رہا. اور ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدھے خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور آدھے جاگ بھی رہے ہیں. اس والی نیند سے میرے بھائی سکون نہیں ملتا. تو یہ جو گہری نیند ہے نا, اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جو آج کل مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں. اور شریعت پہ عمل کر نہیں سکتے جب تک گہری نیند لیتے نہیں ہو, کیونکہ اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ ویلیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے تہجد پڑھنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں تہجد بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہے,
لیکن اخلاق کا اتنا اچھا ہے تو اللہ اس کو کس کے ساتھ حشر کریں گے؟ تہجد گزاروں کے ساتھ. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہجد گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والا برے اخلاق کے ذریعے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. کیوں؟ بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑے گا, کبھی پڑوسیوں سے لڑے گا, کبھی کمیٹی سے لڑے گا, کبھی امام سے لڑے گا, کبھی مؤذن سے لڑے گا, کبھی اسے پٹا, کبھی گاڑی تھوڑی سی آگے اس کو اٹھا کے ٹھوک دیا, ٹھیک ہے نا, تو ساری نیکیاں اس کی کیا ہو رہی ہیں؟ ضائع. کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسے لیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے. حتیٰ کہ ایک گالی بھی ناحق دی نا کسی کو, تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نیکی کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جا رہی ہے. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ پھر کیا کریں گے؟ جس نے ظلم کیا ہوگا, بد اخلاقی کی ہوگی, اس کے گناہ اس کو دینا شروع کر دیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس سے پتا چلتا ہے بد اخلاقی, بدتمیزی, ہر وقت جلے کٹے رہنا, نیگیٹو سوچ رکھنا, یہ چیزیں اچھے اعمال کے باوجود انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں. اور خوش اخلاقی کے لیے جو میڈیکلی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ گہری نیند. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اتنی زیادہ حدیث میں اہمیت ہے نیند کی کہ ایک صحابی آئے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, کیونکہ اللہ نے آپ کی تو ساری خطائیں معاف کر دی, آپ تو رات کو آرام بھی کرتے ہیں, میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں. آپ نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, کیونکہ اصلی و ارقد, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. نبی کو معلوم تھا یہ ساری رات تہجد پڑھیں گے, نیند پوری نہیں ہوگی, تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تہجد بد اخلاقی کے ذریعے ضائع کریں گے. یہ سمجھتے ہو بات کو؟ تو میں جو نیند اتنا کر رہا ہوں نا, کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی, لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھائی بہت گہرا تعلق ہے. اصلی و ارقد حدیث میں آتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. تم کون ہو بھائی جو نماز ہی پڑھتے رہتے ہو, آرام نہیں کرو گے رات کو؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند گہری تھی, اتنی گہری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے سے خراٹے کی آواز بھی آتی تھی. جب انسان بہت تھک کے سوتا ہے اور گہری نیند سوتا ہے تو جن کو خراٹوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے ہلکا ہلکا تیز سانس کی آواز آتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے, آرام کرتے تھے, تو آپ سے معمولی خراٹوں کی آواز آیا کرتی تھی. یہ اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہلکی نہیں تھی بلکہ گہری نیند تھی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اب گہری نیند کے لیے پھر وہ ٹپس ہیں, وہ پھر ڈاکٹروں سے پوچھیں, آپ اس ڈاکٹر سے پوچھیں خود سو رہا ہو ٹائم پہ, کیونکہ ڈاکٹر خود 3-4 بجے کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو نا؟ تو لیکن اس میں چند چیزیں, ورزش کرے انسان, یہ چائے کافی وافی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس عذاب سے جان چھڑائے. بہت ہی کچھ شوق ہے تو چائے پی لو, وہ بھی دن میں 2 کپ بہت زیادہ ہے, لیکن ثواب سمجھ کے وہ بھی نہ کرو. اور رات کو انسان جلدی سے رات کو موبائل بند کر کے رکھ دے لاکر میں. موبائل جو ہے نا یہ رات کو دیکھو ہی نہیں, یہ بہت بڑی تباہی ہے. سو جاؤ رات کو, صبح 2 بجے 3 بجے اڑ جاؤ, اس کے بعد نماز پڑھو, تلاوت کرو, اللہ سے دعا مانگو, پھر موبائل دیکھ لو بیٹھ کے. بھائی کوئی مفید چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے, کوئی جنرل نالج کی چیز دیکھنی ہے, کسی کا ولاگ دیکھنا ہے کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں کیسا لگ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اس طرح بھی ولاگ بھی ایسے آ رہے ہیں کہ بس جو اٹرم پٹرم اٹھا کے ڈال دو. بس میں جا رہا ہوں, میں نانی کے جا رہا ہوں, میں خالہ کے جا رہا ہوں, میں پپو کے جا رہا ہوں. تو جا رہا ہے بھائی, تو ساری دنیا جاتی ہے, تو پہلی دفعہ تھوڑی جا رہا ہے. چلو کوئی دوسرے ملک میں جا کے ولاگ بنا رہا ہے, آپ نے وہ ملک دیکھا نہیں ہے, تو آپ کا یار بغیر ٹکٹ ویزے کے کنٹری دیکھنے کو مل رہا ہے, پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایسے ایسے ولاگرز آ رہے ہیں, ان پہ تو مجھے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے نا, تعجب تو آپ پہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا. اور یہ بھی ایک بڑی بےغیرتی کی بات ہے, جس کا ولاگنگ کا چینل نہیں چل رہا نا, اپنی خوبصورت بیوی کو ادھورے لباس میں وہ لے آتا ہے. یار دیکھو, غیرت پہلے ہے, پیسہ بولو بعد میں. میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی عورت کو لے کر آ رہا ہے وہ گندی سوچ کا ہے, بری سوچ کا ہے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن آپ کی بیوی اٹریکٹیو ہے, خوبصورت ہے, جوان ہے, اور ادھورے کپڑے میں آپ اس کو لا رہے ہیں, تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں اگر یہ بیگم کو نکال دیں تو ان کے چینل دھڑام سے نیچے. اور یہ ٹھرکی عوام, انٹرنیٹ پر اتنا فحش مواد پڑا ہوا ہے, اس کو دیکھنے کے بجائے کہیں بھی ان کو کوئی چاہیے کہ اپنی بیگم کے ساتھ آ رہا ہو. بھائی وہ جو مواد ٹھرکیوں کے لیے رکھا ہے وہ بھی غلط ہے, لیکن جب اتنا ہے تو پھر چل کیسے رہے یہ ٹھرکی چیزیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ قوم کی ٹھرک اتنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ان کو پتا چلتا ہے فلاں کی بیوی آئی ہوئی ہے, دیکھو اس کو لازمی, یہ ٹھرک کی سپرلیٹو ڈگری ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ نہیں چل رہا تو اپنی بیگم, خوبصورت سی بیگم ادھورے کپڑوں میں لے آئی, تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جس نے ادھورے کپڑوں میں عورت دیکھنی ہے وہ فلمیں دیکھ لے گا, جا کے وہ ناچ گانے والی عورتیں دیکھ لے گا, تو وہ آپ کی بیگم کو کیوں دیکھے گا؟ لیکن نہیں, وہ بھی دیکھے گا. اور یہ ٹھرک, آپ یو کے سے آئے, آپ کو یہاں کا اندازہ ابھی نہیں ہے, یہ لندن چھوڑ کے پاکستان آ گئے, کہنے بہت اچھا ملک ہے, یقیناً بہت اچھا ملک ہے بھائی, ان لوگوں سے ہم پھر بھی بہت اچھے ہیں. ان میں یہ چھچور پنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے بڑی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں کے نائٹ کلب ولب نہیں ہے, تو یہ بیچارے کسی کی بیوی ادھورے کپڑوں میں
دیکھ کے تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. ان سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ نا بہت سے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں فحش فلمیں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں. غلط ہے, نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سے اچھے ہیں. بناتے کون ہیں یہ فلمیں؟ وہ لوگ بناتے ہیں. تو بنانے والا زیادہ برا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جس میں جو بالکل ہی حیا لیس ہو جائے گا وہ بنائے گا. پاکستانی کم از کم اس سے تو کم ٹھرکی ہے نا, بنا تو نہیں رہا اتنی, پھر بھی دیکھنا چھوڑ دو. ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں گے چلو دیکھنے کی وہ پرمیشن, دیکھنا بھی غلط ہے, لیکن اس سے آپ جو دوسری قوموں سے کمپیئر کرتے ہیں نا پاکستانی کو کہ یہ بڑے ٹھرکی ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان لوگوں سے وہ ٹھرک کی بہت اوپر لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ یہ بدنظری جیسی چھچور پنے کو ٹائم ویسٹنگ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ پاکستان کے غریبوں کے کام ہے یہ کام. خیر, جلدی سے میں بات کو سمیٹوں, کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں سونے وونے کو, تاکہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جائے, سیٹ ہو جائے, اور یہ طلاقیں بھی کم ہو ہماری سوسائٹی میں, اور یہ مار دھاڑ کے واقعات بھی کم ہو, اور یہ جو یونیورسٹیوں میں ڈرگس چل رہا ہے, چرس, آئس, یہ سب چیزیں سکون کے لیے لے رہے ہیں لوگ, لیکن اس سے سکون آنے کے بجائے تباہ اور برباد ہو رہا ہے. دیکھو مذہب خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. مذہب آپ کے پاس آپشن چھوڑ دیتا ہے سوچنے کا. شرابی شراب کیوں پیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے, وہ بحث کرے گا. کچھ لوگ بتائیں گے کہ یہ فائدہ مند چیز ہے, کچھ کہیں گے نقصان دہ چیز ہے, تو وہ اپنی دماغ استعمال کر کے پلس مائنس کر کے ایک فیصلہ کر کے کچھ چھوڑ دیں گے, کچھ پینا شروع کر دیں گے. جو پینا شروع کرتے ہیں سوسائٹی کو کتنا نقصان ہوتا ہے. مذہبی آدمی کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. اس کے پاس 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, اے ایمان والو شراب اور جوا کیا ہے؟ حرام ہے. وہ جب حرام ہو گئی تو اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا سوچنے کا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بس غلط ہے, جب اللہ نے کیا دیا غلط ہے تو کیا ہے؟ غلط ہے یہ. اب دیکھو جو لبرل طبقہ ہے ان میں پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی بیویوں کو دوسرے کی بیویوں سے, دوسرے دوستوں سے ملانا, دوست کی بیوی آپ کی بیوی سے, آپ کی بیوی اس کے دوست سے, کزنیں آپس میں مل رہی ہیں, اکٹھے ڈانس بھی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے. بھائی اگر کزن نے کزن کے سامنے ڈانس کر لیا, بہنوں کی طرح ہی ہے نا, ہم لوگ کوئی ہماری نظریں خراب تھوڑی ہیں. اس سے آہستہ آہستہ سوسائٹی کس کی طرف جا رہی ہے؟ تباہی کی طرف. زنا کے واقعات, گھروں سے بھاگنے کے واقعات, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی. جس لڑکی میں حیا نکل گئی, ابا اما کے ساتھ تمیز سے بات اب وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. لیکن مذہبی لوگوں کے پاس اللہ کی کتنی بڑی رحمت کہ ان کے پاس یہ سوچنے کا آپشن, بولو نہیں. کیوں آپشن؟ بھائی بیوی کو آپ نے دوست سے پردہ کرانا ہے, ختم. یہ کس کا حکم ہے؟ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں دوست کی نظریں خراب ہیں, ہو سکتا ہے اس کی نظر آپ سے زیادہ اچھی ہو, وہ نہ بری نظر سے دیکھے, لیکن یہ آپشن ہمارے پاس اللہ میاں نے کیا کر دیا ہے. بھائی جوان بیوی ہے تو آپ کو اپنے دوست سے اس سے پردہ, بولو, کرانا ہے, ختم. میرے سارے گھر والے میرے بھائیوں سے پردہ کرتے ہیں الحمدللہ. ہماری بھابیاں ہم سے پردہ کرتی ہیں. ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں. ہم لوگ 4 بھائی تھے اور میری والدہ کی 6 بہویں تھیں. یہ بھی پہلی تھی. حالانکہ 4 بھائی میں بہویں کتنی ہوتی ہیں؟ 4 بہو. اس وقت 6 بہو. اگر ابھی والدہ زندہ ہوتی تو ایک کیلکولیٹر خریدنا پڑتا ان کو بہوؤں کو گننے کے لیے. خیر, تو ہم ایک گھر میں رہے ہیں اور 4 بھائی اور والدہ کی بہویں کتنی؟ 6 بہویں. تو سب والدہ کی سب بہویں دیوروں سے, جیٹھوں سے پردہ کرتی تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں پردہ ممکن نہیں ہے, یہ میں نہیں مانتا. ہم نے تو کر کے دیکھا ہے بھائی اپنے گھروں میں الحمدللہ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جب دیور سے یا جیٹ سے پردہ کرتی ہیں تو بڑا مسئلہ گھر میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیور یا جیٹ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں برا آدمی نظر آتا ہوں جو مجھ سے پردہ کر کے بیٹھ گئی ہو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہماری نظریں کیا خراب ہیں؟ ہمیں باہر دیکھنے کے لیے بہت ساری عورتیں جو آپ پردہ کر کے بیٹھ گئی, ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو. یہ جب بحث گھر میں شروع ہوگی تو آپ پردے کا ماحول نہیں بنا سکتے. اسلام نے ہمارے لیے یہ بحث کا دروازہ کیا کر دیا؟ بولو. اسلام نے کہا بھائی عورت کا زینت اس کا بھائی, اس کا باپ, اس کا شوہر, اس کا بھتیجا, اس کا بھانجا, اس کا چچا, یہ دیکھ اس کے سامنے آ سکتی ہے, پوتے نواسوں کے سامنے بھی. اس کے علاوہ سارے اس کے لیے کیا ہیں؟ نامحرم. اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دیور جیٹ کی نظر اچھی ہے یا گندی ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے بھابی نے دیور سے پردہ کرنا ہے. تو مذہب والا آدمی جو مذہب کو فالو کرتا ہے نا, بہت سارے کنفیوژن اللہ نے اس کے لیے کیا کر دی ہیں؟ آسان. ان سے نکلنا آسان. تو کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے, ختم. تو سکون سے زندگی گزرتی ہے, گھروں کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. غیر مسلم لوگ نا پہلے یہ کزنوں سے پردہ ختم ہوا, پھر ناچنا گانا شروع ہوئے, اب اس کے بعد ان کے گھروں کا ماحول آپ غیر مسلموں کا جا کے دیکھو, گھروں میں محبتیں کیا ہو گئی؟ ختم. خیر میں اب اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو یہ ڈپریشن کی بات چلی تھی نا, چھٹے مٹے لگا رہے ہیں, ان سے ڈپریشن ختم نہیں ہوگی. ان سے ڈپریشن کیا ہوگی؟ یونیورسٹی میں لڑکیاں مڑکیاں بھی آج کل چرس الحمدللہ پینا شروع کر دیا انہوں نے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, یعنی یہ طنز میں کہہ رہا ہوں میں کہ کیونکہ ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے لبرل لوگ دینی مدرسوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بچوں کو بگاڑتے ہیں یہ. اور جب ہم یونیورسٹیاں گئے تو وہاں ہم نے جب دیکھا کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے تو پتا چلا کہ تمہارا بگاڑ اور ہمارے بگاڑ میں بھائی زمین آسمان کا فرق. ہم نے اپنے مدرسے کے دور میں ایک طالب علم کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا, وہ بھی چھپ کے. اس کو بھی پتا تھا کہ میرے استاذوں کو پتا چل گیا تو میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی, ماں باپ کو بھی نہیں پتا چلے. اور یونیورسٹی میں اگر آپ
چلے جائیں نا تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی فری میں مل رہی ہو وہاں پہ کہ ایک سٹا آپ بھی لگا لیں. اللہ بچائے, یہ بہت برا ماحول ہے لیکن جا رہے. جب مذہب آپ کی سوسائٹی سے نکلے گا تو ایجوکیشن ہی آپ کی تباہی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی. خیر, ہم چل رہے تھے قربانی پہ, پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئے ہم, آپ نے گچی پکڑ کے رکھی. جی میں تو چاہ رہا تھا کہ قربانی پہ آؤں نا, میں اب آ رہا ہوں قربانی پر. تو میں اصل بات آپ سے بتانا چاہ رہا تھا میرے بھائی, اللہ میاں نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ کس کام کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کس کے غلام بن کے رہو؟ اللہ کے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اگر آپ اللہ کی غلامی نہیں کریں گے تو کلچر کے غلام بننا پڑے گا, خاندان کا غلام بننا پڑے گا, بڑی بڑی عالمی طاقتوں کا غلام بننا پڑے گا آپ کو. تو آزاد دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. آزادی کا لیبل لگا کے آزادی کی باتیں کی جاتی ہیں, حقیقت میں آپ کو ایک طبقے سے نکال کے دوسرے طبقے کا غلام بنایا جاتا ہے. جیسے آج کل کے مذہبی اسکالر تقلید کے بڑے خلاف ہیں کہ ان مجتہدین کی تقلید مت کرو. تو لیبل بڑا اچھا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے, لیکن اصل میں مجتہدین کی تقلید سے ہٹا کے آج 15ویں صدی کے اسکالرز کا مقلد بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو لیبل سب لوگ اچھے اچھے لگاتے ہیں, اس کے پیچھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ لگا رہے ہوتے ہیں اپنا فالوور بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ ہم جو قرآن و حدیث کی تشریح کریں نا وہ پہنانا آسان ہو جائے, ہم قرآن و سنت کے نام پہ جو بھی پہنا دیں یہ پہن لے. تو جب تک یہ ابو حنیفہ سے نہیں ہٹے گا ہمارا پہناوا پہنے گا نہیں. ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لیبل میرے بھائی سب کے پاس کیا ہیں؟ بڑے بڑے خاندانی قسم کے لیبل ہیں. تو پھر دیکھو کچھ بھی پہنا دیتے ہیں قرآن و سنت کے نام پہ, اور لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اب جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ اللہ میاں چاہتے ہیں کس کے غلام بن کے رہو. وہ میں خاتون کا واقعہ بتا رہا تھا نا کہ خلا لے لیا, کورٹ نے فوراً کھڑاک سے خلا پکڑا دیا, بچے باپ سے محروم. اب جب بچیاں جوان ہوئی ہیں تو اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. زندگی کس کی تباہ ہوئی ہے اس خلا کے نتیجے میں؟ مرد کی نہیں, عورت کی تباہ ہوئی ہے. مرد کی صحت پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو اللہ میاں کا جو قانون ہے نا وہ عورت کے فائدے میں ہے. عورت جذباتی ہوتی ہے, وہ تھوڑے سے غم برداشت نہیں ہوتے, طلاقیں لے لے کے ادھر ادھر جانا. اگر وہ وفا کر لیتی, کچھ مرد کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے, تو عیاشی کس نے کرنی ہے؟ پھر اس عورت نہیں کرنی ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں نہیں سپورٹ کیا جاتا, بس عورت کے حقوق عورت کے حقوق, اس کا جو تباہی ہوتی ہے نظر آ رہی ہے سامنے. تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ الحمد سے لے کے والناس تک پتہ چلتا ہے کہ کس کے غلام بن کے رہو. بولو اللہ کے. اب اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں, تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے, پریکٹیکل کر کے دکھاؤ, پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں. بولو اللہ کا. اب اس کے لیے اللہ نے دو طرح کے حکام دیے ہیں ہمیں. ایک احکام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے, جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن, بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں. مثال کے طور پر مسلمان زکات دیتے ہیں, اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے؟ بولو نا اچھا حکم ہے بھائی. مالداروں کی زکات نکلتی ہے, جاتی کہاں ہے؟ غریبوں کے پاس. ہم زکات دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا, عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو. دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ بولو نا, کوئی اعتراض نہیں ہے. دینا پڑے گا ہمیں, غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ہم اللہ کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں. تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں, عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں, مسلمان دیتے ہیں. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو؟ صدقہ فطر. اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے. حیرت کی بات ہے یار. یا اللہ فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچہ آنے سے غربت مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, تو جس کے زیادہ بچے ہوں اس پہ تو کم ٹیکس ہونا چاہیے نا. ابے یار کیا کریں, کیسے سمجھائیں بھائی؟ اس کے آنے سے تو مہنگائی بڑھی ہے, باپ کی جیب پہ بوجھ آیا ہے. تو اسلام کہہ رہے جتنے بچے ہوں گے صدقہ فطر اتنا ہی زیادہ ہوگا. کیوں؟ اسلام کہہ رہے سورس آف انکم تمہاری زیادہ ہے کیونکہ تمہارے بچے زیادہ ہیں. یہ صرف پیٹ لے کے نہیں آئے, دو ہاتھ اور دو پاؤں لے کے بھی آئے ہیں. یہ سورس آف انکم ہے, یہ وسائل ہیں, یہ اثاثے ہیں, یہ ایسٹس ہیں. فیملی پلاننگ والا یہ تو بتائے گا بچہ پیٹ لے کے آتا ہے, یہ نہیں بتاتا کمانے کے لیے دو ہاتھ اور دو ٹانگیں بھی لے کر آتا ہے. اور ایسے دو ہاتھ اور ایک پیٹ ایک ہوتا ہے, کمانے کی پاور 10 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت لے کے آتا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی سب سے زیادہ اس محلے میں الحمدللہ صدقہ فطر میرا نکلتا ہے الحمدللہ. اور صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے, کیونکہ عید کے دن جرمانے نہیں لیے جاتے, عید کے دن شکرانہ ہوتا ہے. تبھی صدقہ فطر کا دوسرا نام کیا ہے؟ شکرانہ. تو اللہ نے کہا جس کی اولاد زیادہ ہے اس پر شکر بھی زیادہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں اولاد کی کثرت یہ نعمت ہے, یہ ٹینشن یا بوجھ نہیں ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. خیر آپ کی سپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا, ہمیں پتا ہے. آپ 2 بچے ہی اچھے لے کے چلیں, پھر بڑھاپے میں ترسو گے, آپ جوانی میں بھی ترسو گے. بچوں سے تو گھر میں رونق ہوتی ہے یار, آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. تو خیر توکل نہیں ہے, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے, بس وہی کیلکولیشن لے کے چلے رہتے ہیں. تو پڑے رہو پھر کالو کا لیٹر لے کے, اتنے پیسے ہو گئے, اتنے بچے ہو گئے, اتنی بیویاں ہو گئی, یہ بچ رہا ہے. تو ابے
بھائی یہ اس کا تعلق اللہ پہ توکل سے، شادیاں بھی کرتا جا، بچے بھی پیدا کرتا جا، رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے. کچھ اللہ بھی تو ہے نا، اللہ کو مانو بھی تو، اور خوش رہو یار. غربت بھی ہے تو کیا ہے، بیسک ضرورتیں الحمدللہ پوری ہوتی رہیں گی. بہت زیادہ ہو گیا نا تو ٹماٹر بیچو گے، یہی ہوگا نا. تو کیا ٹماٹر والے جنت میں نہیں آئیں گے؟ کیوں اپنے آپ کو یہ اتنا فن خان بنا لیا ہے کہ جی میں سفید کالر اور کالر اونچے کر کے میں کیوں ٹماٹر والے بھی تو ہوتے ہیں. مکان رکھنا دنیا کی محبت نہیں ہے. بہت سے نیک لوگوں کے ذاتی مکان ہوتے ہیں، مکان نہ ہو اور ٹینشن لینا شروع کر دو، ڈپریشن میں جاؤ. یہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. پتہ ہے آپ کو میرا جنازہ اٹھنے والا ہے، تھوڑے دنوں میں مرنے والا ہوں، دیواروں اینٹوں سے دل نہ بہلاؤ. سلیمان علیہ السلام کے اتنے بڑے محلات تھے، دل نہیں اٹکا ہوا تھا، موت کے لیے ہر وقت تیار. اور آخرت اور دنیا کا ٹکراؤ ہوتا تو دنیا کو لات مار دیتے. بھائی جانا تو اللہ کے پاس ہے، اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا یہاں رہنا ہے. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی لائف بڑی لگژری تھی. گاڑی ایسی خاندانی 20 دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں. حضرت زمیندار بھی تھے، بہت آخری عمر میں بہت پیسہ آیا جب وراثت وغیرہ ملی تو حضرت جب گاڑی خریدنے گئے ہیں نا، اچھا حضرت کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ذاتی مکان نہیں، گاڑی اچھی ہو، لباس اچھا ہو، خوراک اچھی ہو. ذاتی مکان تو پھر بچوں کے لیے آخر میں ایک فلیٹ لے لیا تھا انہوں نے، گھر والوں کے لیے اپنے، ورنہ زندگی انہوں نے ایسے ہی کرائے کے گھروں پہ اور مدرسے نے جو گھر رہنے کے لیے دیا ہوا تو اسی پہ گزارا، اپنا نہیں بنایا. کہا مسافر خانہ ہے، کیا بنا کرنا ہے. ہاں گاڑی اچھی ہو، کیونکہ گاڑی بھائی کرائے کے گھر یوز ہو رہا ہے نا، تو کرایہ دے کے یوز ہو رہا ہے. اب آپ 10 سال بھی کرایہ دیتے رہو تو وہ گھر کی قیمت وصول نہیں ہوتی، اور 10 سال کے بعد پھر وہ قیمت اور بھی بڑے مسائل ہیں. اضافی پیسہ کسی کو اللہ نے دیا تو بنا لے، میں منع نہیں کرتا، میں منع کروں گا بھی تو آپ کون سا باز آؤ گے. شریعت میں جائز بھی ہے، اگر بہت پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے خرچوں کو روک کے توڑ کے گھر بنانا یہ دنیا کی محبت. تو گھر اگر ہے آپ کے پاس اضافی پیسہ ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے ٹینشن لے رہے ہو. ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، کیونکہ آپ کو آم کھانے سے مطلب نہیں ہے، آپ کو پیڑ گننے سے مطلب ہے. حالانکہ رہائش کا انتظام، اگر رہائش کا انتظام ہی نہیں ہو رہا پھر یہ ٹینشن صحیح ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں. بعض لوگوں نے فتویٰ دے دیا ضرورت ہے بھائی اس لیے جائز ہے. ہم کہتے ہیں ذاتی گھر ہونا ضرورت نہیں ہے، گھر ہونا ضرورت ہے، اس کا ذاتی ہونا ضرورت نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسی لگژری لائف دی ہے بھائی، لیکن دل میں دنیا کی محبت نہیں. تو دنیا چھننے کا غم جو ہوتا ہے نا، یہ ہے دنیا کی محبت. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو ہمارے شیخ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب اللہ نے ان کو پیسہ دیا تو انہوں نے کہا میں اچھی گاڑی رکھوں گا. پیسہ ہو پھر بھی نہ اچھی گاڑی ہو، نہ اچھی رہائش ہو آپ کی، یہ پھر دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ کنجوسی. اٹ از کالڈ، بولو، کنجوسی. بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، کمبختوں کو صحیح کپڑے پہننے کی توفیق نہیں ہوتی. کہتے ہیں ہم سادہ بہت ہے اس لیے ناڑا لٹک رہے ہیں، سادہ بہت. ایسے غریب بنے ہوں گے آدمی کا دل چاہتا ہے اس کو زکات دے. اور ہماری قوم بھی انہی ناٹک سے متاثر ہوتی ہے. وہ حضرت اتنے بڑے ہیں، پھٹ پٹی بائک پہ گھومتے ہیں. اگر واقعی حضرت جی کے پاس پیسے نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر پیسے ہیں یہ پھٹ پٹی بائک پہ گھومنا یہ کنجوسی ہے یا 2 نمبری ہے؟ دونوں میں سے ایک تو ہے. کنجوسی تو واضح ہے، 2 نمبری اس لیے کہ پھر لوگوں کو یہ شو کرنا کہ میں یا تو بہت بڑا بزرگ ہوں یا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، یا مجھے جو چندہ ملتا ہے میں بالکل خود استعمال نہیں کرتا. بعض ٹرسٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے وہ بنے ہوئے ہوں گے ایسے سادے، جیسے لگتا ہے کہ بیچارے کو کبھی کھانے کو روٹی نہیں ملی، تاکہ لوگ سمجھیں صرف غریبوں کا خیال ہے، اپنا تو بیچارے کو خیال ہے ہی نہیں. وہ ناٹک ہے میرے بھائی، تو پہن لے یار، اچھے کپڑے پہن لے، ہم تجھے لا کے دے دیتے ہیں. ان کمبختوں کو دو پھر بھی نہیں پہنتے. یار اگر میرے پاس پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں ہے، کوئی مرید ہدیے میں لا کے دے دے، مفتی صاحب جب بھی آؤ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ میری طرف سے کرتا شلوار گفٹ، پھر بھی اگر میں نہیں پہن رہا، اس کا مطلب گڑبڑ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب گیٹ اپ کو کیش کرایا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو نارمل لائف گزارا کرو. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پیسے والے نظر آؤ، نہیں دیا غربت کو انجوائے کرو. اور یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے. یہ ٹاپک بہت دفعہ ہو چکا ہے لیکن بہت اہم ٹاپک ہے، اس لیے بار بار بیان کرنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، یا ان کے جو ہے نا پراگندہ بال اور لباس بھی بالکل ایسے غربت جھلک رہی تھی لباس سے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اتنا پیسہ نہیں دیا جس سے تم اپنا حلیہ ٹھیک کرو؟ فرمایا کہ ہاں ہے میرے پاس پیسہ. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ چاہتے ہیں جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت کے اثرات اس کے لباس اور پوشاک سے نظر آنے چاہیے. حدیث کا مفہوم، سواری سے پتہ چلے بھائی پیسے والا آدمی ہے، گھر سے پتہ چلے بھائی بولو پیسے والا آدمی. اور ایک صاحب ہیں چندہ خور ہیں، ویسے تو بہت سارے صاحب ہیں لیکن جن کی بات کر رہا ہوں وہ ایک صاحب ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو ان کو چندہ بندہ بہت دیا کرتے تھے کہ بہت غریب ہے بہت غریب ہے. میں ان سے کہتا تھا یہ غریب نہیں ہے، یہ گھننا ہے. یہ غریب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟
بھننا. بھننا سمجھتے ہو؟ ایسے بنا ہوا ہے یوں بالکل جیسے. یہ بہت بڑی فلم ہے, یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہم نے گلشن اقبال میں کسی سے سنا تھا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہہ رہے انگلش فلم 2 گھنٹے کی ہوتی, 3 کی ہوتی ہے, اور اس میں گانے نہیں ہوتے. تو یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی ہے اور گانوں کی. بہت بڑی فلم کی بھی فلم ہے. تو اچانک ایک دن وہ صاحب ان کے گھر چلے گئے بیل بجا کے. تو پتا چلا ان کی تو بیگم بھی جاب کرتی ہے, اتنی ارننگ بیگم سے, ان کی اپنی تنخواہ کیا ہے وہ معلومات نہیں, اچھی خاصی تنخواہ, اور گھر ایسا رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی آئے نا گھر میں تو لگے کہ بیچارے واقعی کیا ہیں, غریب, چندہ اور دے کے جائے. تو یہ اس کو سادگی کہہ سکتے ہیں؟ بولو. اب کوئی ان سے کہے یار تمہارے گھر کا حال دیکھو, چٹائیاں ڈالی ہوئی ہیں تم نے کھجور کی, اور ایک موڑا سمجھتے ہیں پنجاب میں ایک موڑا ہوتا ہے نا, وہ پہلے کھجور کی اس کا بنتا تھا کرسی ٹائپ کی چیز, ایک موڑا رکھا ہوا ہے, کوئی ڈھنگ کے صوفے رکھ لو. کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ تھی تو میں بھی سادگی کو کیا کر رہا ہوں, ترجیح. تو یہ دلیل ٹھیک ہوگی؟ کم وقت تو اپنا گیٹ اپ کو کیش کرا رہا ہے, نارمل جیسے ہو ویسے نظر آؤ. سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجور کی چھال کیوں تھی, آپ کے گھر میں صرف ایک پیالہ کیوں تھا؟ بھائی اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں مسکین تھے, حقیقت میں مسکین تھے. آپ نے غربت میں زندگی گزاری ہے, جو حقیقت میں مسکین ہو, غربت میں ہو, اس کے لیے تو ٹھیک ہے بھائی. کیوں نبی کیوں مسکین تھے؟ نبی کے پاس پیسہ صبح آیا تو شام تک گھر میں رکھا نہیں, سارا صدقہ کر دیا. کسی میں اتنا ظرف اگر ہے کہ وہ صاحب جو چندہ لے کے زمینیں بنا رہے ہیں اور اپنا گھر کیا رکھا ہوا ہے, غریبوں والا, اچھا اصل گھر کہیں اور ہوگا, کسی علاقے میں ہوگا اصل جو اوریجنل سچی مچی والا, یا ان سے زمینوں پہ زمینیں خریدی جا رہی ہوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح پیسہ آیا شام تک رکھا ہی نہیں. اتنا ظرف آج کسی میں ہے بھائی؟ صبح آیا تو شام سے پہلے سارا صدقہ, یہ بھی نہیں دیکھا کہ افطاری کے لیے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے. اتنا ظرف اگر کسی میں ہے تو سبحان اللہ بھائی. آج کل مارکیٹ میں ایسا ظرف کیا چل رہا ہے, شارٹ. اتنا توکل کس میں ہے؟ جو خطیب اور وائز بیان کرنے والا اس میں نہیں ہے, تو سننے والوں میں کہاں سے آئے گا؟ پیر صاحب میں نہیں ہے جو مریدوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر ان میں ہے بھی تو ان کے بیوی بچوں میں ہوگا. یہ آپ میں اتنا ظرف ہو گیا, کہیں سخاوت پہ تقریریں سن کے آپ نے کہا چلو یار نبی کے پاس تو صبح پیسہ آیا, مال غنیمت کا آ گیا یا کہیں ہدیہ آ گیا, تو جو ضرورت کا تھا استعمال کیا, باقی سارا کیا کر دیا, صدقہ. چلو آج سے میں بھی یہی لائف, اسی طرز حیات کو میں اختیار کروں گا. تو صبح پیسہ آیا, آپ بلکہ صبح بھی نہیں, بیان سن کے آپ گھر گئے, گھر کے سارے صوفے آپ نے کباڑ والے کو بیچے, برتن کچن سارا خالی کیا. ایک مٹی کا پیالہ, وہ ہمارے یہاں وہ گزرتا ہے مٹی والا نا, صبح صبح مٹکے بیچ رہا ہوتا ہے مٹی کے برتن, وہاں سے ایک وہ بھی زکات کا کہہ کے لے لیے اس سے, یا چلو پیسے دے کے لے لیے, وہ رکھا آپ نے. اسی میں چاول بھی کھا رہے ہو, اسی میں سوپ بھی پی رہے ہو. اول تو سوپ کے پیسے آئیں گے کہاں تمہارے پاس, کھجوریں اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا, کبھی گوشت آ گیا کہیں سے ہدیہ, تو اسی پہ گزارا اور سب ختم. تو سب سے پہلے بیوی کیس فائل کرے گی کورٹ میں خلا کا, سمجھتے ہو؟ بچے مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ, بولیں گے ابا یہ لائف اسٹائل آپ کو مبارک. چور بنیں گے, ڈاکو بنیں گے وہ. تو آپ چلے تھے بہت اونچے مقام کے لیے, اور کیا بن رہے ہیں بچے آپ کے, چور ڈاکو. یار ابا نے تو کسی کام کا چھوڑا نہیں ہے, اب یہی فی الحال ہے کہ بندوق لیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی تو وہ توکل کیا ہے. امہات المومنین کی حالت کیا تھی اس غربت میں؟ دیکھو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے. میں بار بار اس حدیث پہ تبصرہ کرتا ہوں, ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے, ہم کہتے ہیں کیا کھانے کو ہے. کچھ تو ہوگا, ہماری مرضی کا ہے یا نہیں ہے؟ دال ہے, گوشت ہے, کھچڑی ہے, دال چاول ہے, مچھلی ہے, کیا ہے؟ دال ہے تو تھوڑا سا ناک منہ چڑھا دیتے ہیں. تو نبی جب گھر میں آتے تھے پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے. امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہیں سے کچھ ہدیہ آیا تھا, سارا صدقہ کر دیا, اتنا سا بچا ہے, یہ بچا ہے. آپ بتاؤ میں اور آپ ہوتے, میٹر گھومتا نہیں گھومتا ہمارا ہے بھائی؟ میرا تو ظرف نہیں ہے, حقیقت بتاؤں, میں بھوک میں گھر جاؤں اور گھر میں غربت کی یہ حالت چل رہی ہو کہ دیکھیں کچھ ہے تو کھا لیں گے, نہیں ہے تو صبر کریں گے, بھوکے رہیں گے رات تک یا صبح تک, اللہ نے جب دے دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو روزے کی نیت کر لیں گے. کیا خیال ہے؟ تو مجھے بتاؤ, میں گھر جاؤں, بھوک لگ رہی ہو اور غربت کا عالم ہو, ریوو آپ کے تانوں سے بیزار ہو کے میں نے بیچ دی, صحیح ہے نا, سارے جو بھی اللہ نے کچھ گنجائش دی ہے وہ سب میں نے آپ کے کہنے پہ آ کے آگ لگا دی. نہیں جی, لوگ کہتے ہیں نبی والی زندگی, کیونکہ مفتی صاحب نے بیان کیا دنیا کی محبت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اب میں گھر گیا, پنکھا چل نہیں رہا کیونکہ بجلی کے بل دیا نہیں جا رہا, بچوں کو اسکولوں سے نکال لیا, بچے بھی آپ کو پتا ہے سمجھ رہے ہیں نا, یعنی کوانٹٹی کے لحاظ سے کیا خیال ہے, سب کو نکال لیا. اب میں اس سچویشن میں گھر گیا, بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ابا سارا زور پیدا کرنے پہ لگا دیا.
اسلام میں صرف پیدا کرنے کے فضائل ہیں کیا ابا؟ بچوں کے لیے کھلانے اور کمانے کے فضائل نہیں ہیں کیا خیال ہے؟ سارا زور آدھا اسلام فالو کیا ابا. اتنے میں کہیں سے کوئی اڑوس پڑوس والے کوئی نہاری بھیج دیں یا کوئی سرید بنا کے بھیج دیں کہ یار مفتی صاحب کے گھر میں سنا ہے بڑے فاقے چل رہے ہیں, اللہ نہ کرے یعنی فاقے چل رہے ہیں تو چلو یار, ویسے اللہ کا فضل ہے ہمارے اڑوس پڑوس کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. اس طرح کی رپورٹ اب تک ملی نہیں ہے مجھے. خیر بھیج دیا. اب مجھے ایک امید ہوئی, تھوڑی سی خوشبو آئی, یار میں بھی بھوک سے بلک رہا ہوں, بچے بھی بلک رہے ہیں. اور میں گھر آیا اور بیگم نے کہا وہ میں نے دوسرے پڑوسیوں کو ہدیہ بھیج دیا تھا, 2 بوٹیاں بچی ہیں. تو میرا تو ظرف نہیں ہے میرے بھائی, میں بیگم سے بولوں گا اب تیری بھی صرف 2 بوٹیاں ہی بچیں گی. کیا خیال ہے؟ یا تو میری 2 بوٹیاں بچیں گی یا تیری. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی اتنے نیک ہم نہیں ہیں, ہم بتا کے ہیں کہ نہیں ہم نیک, لہٰذا ان چیزوں کی ہم سے توقع نہ رکھو. ہم نارمل آپ کی طرح کے انسان ہیں, جتنا شریعت نے کہا بس اس حدود کا خیال کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو بہت زیادہ کی امیدیں مت لگاؤ, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہیں. اگر کر بھی لیں گے تو فائدہ نہیں ہے, نقصان زیادہ ہے. نہ ہماری وہ صحتیں ہیں میرے بھائی. آپ کا کیا خیال ہے ہم اتنے فاقوں میں گزارا کر سکتے ہیں جو نبی نے کیا؟ تو جمعے کا بیان, جب تک 2 پراٹھے ہمارے پیٹ میں نہ اتنے ہم سے تو بیان نہیں ہوتا. جس دن میں جمعے کو روزہ رکھ لوں تو بیان سے پتہ چل, مجھے خود ہوتا ہے کہ آج بیان نہیں ہو رہا مجھ سے. تو ہمارے تو پیٹ میں 2 انڈے 2 پراٹھے دھڑام سے گریں گے. ڈبل روٹی پہ ہمارا گزارا نہیں ہے. پراٹھے کا بھاری نوالا صبح پیٹ میں گرے, آواز آئے گرنے کی. پراٹھا ہے, نقصان دہ ہے, کھانا نہیں, لیکن بہرحال اس کا بھاری نوالا. ہم چائنیز کی طرح نہیں ہے. چائنیز کے کھانے ہم جیپنیز کے ہم نے دیکھے, آدمی کہتا ہے اللہ بس دشمنوں کو ہی کھلائے یہ کھانا. یہاں سے تھوڑے سے گھاس پھوس کھا لی, یہاں سے مچھلی فش کے ایک بوائل فش کا 1 پیس, یہاں سے ان کے عجیب سے کھانے ہوتے ہیں. 1 پیس فش کا وہ بھی 1 اور آدھا, اس کو بھی 2 ٹکڑے کرتے ہیں, آدھا تم کھاؤ آدھا میں. بہت ہی نپی تلی سی ڈائٹ ان کی. ہم تو میرے بھائی جب تک پیٹ میں روٹی کا بھاری نوالا نہ گرے, صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا, میں صحت کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی عادت کی بات کر رہا ہوں. پوچھیں ڈاکٹروں سے کیا کھانا چاہیے. جب تک بھاری بھرکم, ہمارے ایک پٹھان دوست KPK سے آئے جامع رشید میں, تو اجتماع چل رہا تھا, ان کو دوپہر بھی چاول, رات بھی چاول, دوپہر بھی چاول, رات بھی چاول. ان کا 2 دن کے بعد میٹر گھوم گیا. میرا شاگرد بھی تھا, وہ کہتا ہے استاد جی پریشان ہے ہم کو, اتنا موٹا روٹی کا نوالا جب تک نہیں ملے گا نا ہمیں تسلی نہیں ہوگی. روٹی کا بھاری بھرکم, مجھے چپاتی بھی نہیں چاہیے. یعنی جو آپ لوگ کے گھروں میں چپاتی بنتی ہے نا, یہ نہیں, روٹی کا بھاری بھرکم نوالا چاہیے, نوالا بھاری بھرکم. تو مدرسے والوں سے بولو ہم کو روٹی دو روٹی, تو اس کے الفاظ ہیں کہ روٹی کا بھاری نوالا پیٹ میں اترے گا تو لگے گا کہ پٹھان کے پیٹ میں کچھ گیا ہے. کہہ رہے یہ چاولوں سے یہ گائے بکری کو کھلاؤ, مرغیوں کو کھلاؤ. میں نے جا کے پیغام پہنچایا, میں نے کہا بھائی KPK کے طلبہ کہہ رہے ہیں روٹی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. پھر شکر ہے انہوں نے روٹی شروع کی. تو حقیقت ہے ہمارا بھی ایسا ہی ہے. روٹی اگر گندم کی ڈاکٹر کہتے ہیں نقصان دہ ہے تو جو کی کھا لو, لیکن روٹی کے بغیر تھوڑی گزارا ہے. کچھ لوگوں نے تو روٹی کی اتنی مخالفت شروع کر دی ہے کیٹو ڈائٹ کے نام سے, وہ بھی تھوڑا غلو مبالغہ معلوم ہوتا ہے. خیر میری فیلڈ نہیں, آپ وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں. یہ تو کیا کہہ رہا تھا میں, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھو بھائی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-2 3-3 ٹائم کھانا نہیں کھا رہے. ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو کمزور, میں کتنا ابھی یہ دیکھو آپ, اس سے زیادہ میرے پاس باریک ہونے کی مزید اسپیس, اب غائب ہی ہوں گا اگر مزید باریک ہوا. اب میں غائب ہونا شروع ہو جاؤں گا اگر میں مزید باریک ہوا. اس کے بعد ختم. کل بھی ایک صاحب ملے جو بہت ہی باریک تھے, بہت باریک یار. میں نے ان سے کہا آپ کچھ ویٹ بڑھاؤ. میں نے کہا اب آپ کے پاس مزید باریک ہونے کی اسپیس اب غائب ہی ہو گیا. آپ ایک تصور آئے گا, شلوار پجامہ چلتا ہوا آ رہا ہے, کہیں گے کسی زمانے میں اس کے اندر ایک صاحب ہوا کرتے تھے, اب اسے صرف شلوار اور کرتا اور پجامہ رہ گیا ہے. بہت باریک تھے. کبھی آپ کو دکھاؤں گا, آپ بولو گے مصطفی بالکل صحیح نقشہ کھینچا. اور وہ باریک بھی کیوں ہوئے ہیں یہ میں بولوں گا کہ کیوں ہوئے, تو پھر وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, پھر یہ مناسب نہیں ہے. خوشبو لگا کہ اکیلے میں آئے تو بتاؤں. کچھ ٹاپک ملک کے ایسے چل رہے ہیں وہ سیاست میں بہت زیادہ پڑ گئے. اب سیاست میں وہ کس کو فیور کر رہے ہیں یہ نہیں بتاؤں گا میں تاکہ کسی کا راز فاش نہ ہو, لیکن ان کے باریک ہونے کی وجہ کیا ہے, وہ جو سیاسی مسائل چل رہے ہیں نا, JUI PTI شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ, تو وہ اتنا زیادہ وہ ایسا تو فلانا ایسا, تو پھر بالآخر گھوم پھر کے امام مہدی اور دجال آنے والا ہے بس. تو وہ نا یہ ٹک ٹاک دیکھ کے اور یہ خبریں سن کے ڈپریشن میں جا کے کیا ہو گئے. میں نے کہا بھائی اپنی صحت کا خیال کرو اللہ کے بندے, آپ کے سوچنے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا. ملک انسانوں کے لیے بنتے ہیں نہ, تو اگر ہم اپنا ہی بیڑا غرق کرنا شروع کر دیں تو ملک کے ٹھیک ہونے کا ہمیں فائدہ کیا ہوا. پھر ایسا زیادہ ڈپریشن میں نے کہا چھوڑ دو, میڈیا دیکھنا چھوڑ دو, سوشل میڈیا پہ آنا چھوڑ دو, صحتیں برباد ہو گئی بھائی. اچھا خیر کیا بات کر رہا تھا میں, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظرف, تو ہماری تو بھائی صحتیں بھی ایسی نہیں ہیں. نمبر 2, اگر ہم افورڈ کر بھی لیں تو گھر والے وہ توکل نہیں کریں گے, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہوں گے, طلاقیں ہوں گی, بچے باغی ہوں گے. تو ہمارے نبی کا تو گھرانہ بھی سید تھا بھائی, ان میں سب میں توکل تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی
تعالی عنہا نبی کی خدمت میں آئیں کہ چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں کیا پڑ گئے ہیں؟ کھڈے. کوئی ملازم دے دیں, کوئی غلام دے دیں, کوئی باندی دے دیں, خدمت کرے. آپ نے فرمایا غلام اور باندی سے اچھا تمہیں عمل نہ بتاؤں؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا ضرور. فرمایا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ غلام اور باندی سے بہتر ہے. مطلب غلام باندی نہیں ملے گا, کوئی خادم گھر میں نہیں. اپنی بیٹی کے لیے یہ توکل. تو بیٹی بھی اللہ پہ اعتماد والی تھی, چلی گئی. داماد بھی اللہ پہ اعتماد والے سیدنا علی, وہ بھی خاموش. تو ایسا گھرانہ بھائی اگر کسی کو ہو, ہمارا تو سسرال اس ٹائپ کا نہیں ہے, اور ہم جن کے سسرال ہیں ہم بھی ایسے نہیں ہیں بھائی. اگر ہماری بچی کے لیے کوئی یہ کہے کہ کوئی بھی خادم نہیں, کچھ بھی نہیں, اور ہاتھوں میں گڈھے پڑ جائیں, تو ہم برداشت کر لیں گے. آپ بھی نہیں, کوئی بھی نہیں کرے گا برداشت. تو اس لیے جو جتنا افورڈ کر سکتے ہو نا. وہ ایک مزاحیہ کلپ نظر سے گزرا, ایک آدمی کو عادت پڑ گئی تھی دوسری کی بیویوں کو اپنی بیوی بھولے سے کہتا تھا, اور گھر میں گھس جاتا تھا. تو کئی دفعہ پٹا, تو اور سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا تھا کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے, تاکہ پٹوں نہ تو بتا سکوں کہ بھائی مجھے بھولنے کی کیا ہے بیماری. تو کسی نے کہا کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن بولا ہے؟ تو کہتے ہیں ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکیں. ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکے. یہ جو شراب پی کے طلاقیں دیتے ہیں نا, تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. خود اگر شراب پیو, اس کے واقع نہ ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل موجود نہیں ہے. جبری طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. اچھا, جب میں نے جبری طلاق کی بات کی نا کہ زبان سے 2 جبری طلاق تو واقع ہو جاتی ہے, تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, جو میرے پورے دلائل نہیں آدھے دلائل دے کے اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروا دیتے ہیں مختلف قسم کی سرکاروں سے. تو یہ خیانت ہے. آپ جو دلیل دے رہے ہو اس کا میرے کلپ میں جواب موجود ہے. میں نے کہا نا جبری طلاق, کیونکہ طلاق کا تعلق زبان سے ہے, زبان سے. بعض لوگوں نے کہا کہ جب کفریہ جملہ ہم جبر میں زبان سے کہتے ہیں, کوئی ہمیں موت کی دھمکی دے رہا ہو, تو کفریہ جملہ زبان سے نکالنے سے طلاق نہیں ہوتی. تو گن پوائنٹ پہ کفریہ جملہ زبان سے نکالنے سے انسان کافر نہیں ہوتا. تو طلاق تو کافر ہونے سے ہلکی چیز ہے نا بھائی. کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے کفریہ جملہ نکلوائے تو اسلام کہتا ہے آپ کافر نہیں ہوگے, کیونکہ جان بچانے کے لیے آپ نے زبان سے جملہ کفریہ کہا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کافر نہیں ہوتا جبرن, تو طلاق تو کفر سے کم درجے کی چیز ہے, تو جبرن وہ طلاق کیسے واقع ہو جاتی ہے؟ اس کا میں نے تفصیل سے جواب دیا ایک ایک چیز کا. تو جواب دینے والوں نے کہا کہ مفتی صاحب غلط قیاس کر رہے ہیں. بھائی صاحب قیاس تو آپ کر رہے ہو, آپ کفر پہ قیاس کر رہے ہو طلاق کو. یعنی ایک مینٹلٹی دیکھو, جو قیاس کر رہا ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم قیاس کر رہے ہیں, حالانکہ ہم قیاس تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو قیاس کی نفی کر رہے ہیں. یہاں قیاس بنتا نہیں ہے. کفر کا تعلق دل سے ہے. جب زبان سے گن پوائنٹ پہ انسان کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو دل سے راضی نہیں ہے, لہذا کافر نہیں ہوگا, کیونکہ کفر کا تعلق کس سے ہے؟ دل. زبان تو ایک عکاسی کرتی ہے, جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے. کس سے ہے؟ زبان سے ہے. اور اس کی حدیث میں دلیل ہے, ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں مذاق بھی حقیقت, حقیقت بھی حقیقت. تو مذاق میں جب انسان طلاق دے رہا ہوتا ہے دل سے دے رہا ہوتا ہے. تو علت اس کی یہی ہے مذاق میں طلاق دینے کی کہ دل سے راضی نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ جبر میں بھی یہی ہے, دل سے راضی نہیں ہے لیکن زبان سے ورڈنگ کر رہا ہے, لہذا ڈیورس واقع ہو جائے گی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تو قیاس آپ کر رہے ہو بھائی, ہم تھوڑی کر رہے ہیں. آپ کفر پہ قیاس کر رہے ہو, جو بالکل الگ چیز ہے. قیاس خود کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قیاس کر رہے ہیں. ہم تو قیاس نہیں کر رہے, ہم تو حدیث پیش کر رہے ہیں. اور وہ والی حدیث, ایک صحابیہ جو تھی اپنے شوہر کے سینے پہ سوار ہو کے چھورا رکھ دیا اور کہنے لگی کہ طلاق دو, انہوں نے دے دی ڈیورس. تو جب نبی کے پاس یہ کیس آیا, آپ نے فرمایا لا قیلولۃ فی الطلاق, طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں اس حدیث کی سند ضعیف ہے. اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا کہ آپ کے کہنے سے تھوڑی ضعیف ہو جائے گی. تو سند کی پوری بحث میرے فتوے میں موجود ہے. بہرحال آپ بتاؤ کہ کیوں ضعیف ہے, تو میں پھر اس کا جواب دوں گا. اور یہ بالفرض یہ حدیث ضعیف بھی ہو, تو ثلاث جدہن جد اور ہزلہن جد والی حدیث تو بالکل صحیح ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے طلاق کا تعلق دل کی نیت سے نہیں ہے. ہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبرن جب کوئی گن پوائنٹ پہ طلاق دے رہا ہے بیوی کو زبان سے, تو بیوی کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو طلاق ویسے ہی کوئی بیٹھے بیٹھے دے دے تو بیوی کا کوئی قصور ہوتا ہے؟ تو اس میں شریعت نے بیوی کے قصور ہونے وار ہونے یا نہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں رکھا. تو آپ تو قیاس در قیاس کرتے چلے جا رہے ہو. نصوص جو شریعت کی نصوص ہیں ان کے مقابلے میں قیاس حجت نہیں ہے. یہاں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس طرح, تو پھر جو چاہے جس کو چاہے طلاقیں نکلواتا چلا جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہو رہا ہے ایسے ہیں, جو چاہے جس کو چاہے کیوں نکلوائے گا بھائی؟ یہ کام تو ڈاکو لوگ کرتے ہیں. تو ڈاکو جان سے بھی مار دیتے ہیں, ڈاکو آپ کا پیسہ بھی لوٹ لیتے ہیں, ڈاکو طلاقوں بھی دلوا دیتے ہیں. تو جب باقی ڈاکوؤں کے سارے ظلم ہے تو یہ بھی ظلم ہے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ 3 طلاقیں اگر کوئی گن پوائنٹ پہ دے دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا. شریعت میں جبرن جو کام کروائے جاتے ہیں نا, ان میں آخرت کے لحاظ سے گناہ معاف ہوتا ہے, دنیا کے حکام جاری ہوتے ہیں. آپ کے گن پوائنٹ رکھا کہ سامنے والے کو قتل کر دو, آپ کے لیے قتل حلال ہے؟ بولو. اگر آپ مار دو گے تو دیت دینی پڑے گی آپ کو. یہ نہیں کہہ سکتے میں مجبور تھا. دنیاوی حکم دیت کیا ہے وہ بہرحال جاری ہوگا. اور یہاں تو آخرت کا حکم بھی ہوگا کہ پھر بھی قتل حلال نہیں ہے آپ کے لیے. آپ بھوک سے مر رہے تھے یا کسی نے گن پوائنٹ پہ آپ سے کہا کہ فلاں سے روٹی چھین کے کھا لو, ایک روٹی مجھے تو ایک خود کھاؤ, آپ خود کھائیں گے روٹی, گناہگار
نہیں ہوں گے کیونکہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہے. یہ جان بچانا پہلے فرض ہے, چوری ہلکا جرم ہے, شریعت کہتی ہے جان بچاؤ, لیکن اس روٹی کی قیمت آپ کو بہرحال دینی پڑے گی, شریعت آپ کو معذور نہیں سمجھے گی. تو طلاق بھی اگر کوئی 3 طلاقیں گن پوائنٹ پہ دے دے, طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی, لیکن آپ گناہگار نہیں ہوں گے, اور مہر کی ادائیگی بھی اس ڈاکو سے لی جائے گی, اور ڈاکو کو سزا ملے گی, اور اتنی سخت سزا ملے گی کہ اگر ڈاکو کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ یہ اس طرح کے کام کرتا ہے یا آئندہ بھی خطرہ ہے تو حکومت قتل کر دے گی اس کو. اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی ہے کہ اس میں عورت کا فائدہ بھی ہے جبری طلاق کو واقع کرنے میں, کیونکہ جبری طلاقیں اکثر وہاں مانگی جاتی ہیں جہاں مرد ظلم کر رہا ہوتا ہے. مرد اگر ظلم نہ کر رہا ہو تو کسی کا دماغ خراب نہیں ہے جبرن طلاق دلوائے. آج کل عدالتی خلا کا جو حال ہے, شریعت کا کہاں خیال کرتی ہیں خلا عدالتیں, تو یہ بیچاری مجبور اور لاچار عورتیں کہاں جائیں. تو ان کا یہی حل ہے کہ گنڈے بدماشوں کو پیسے دیے جائیں, اور ایسے کیس ہمارے سامنے آئے ہیں, مرد ظلم کر رہا ہے, مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے عورت کو, اور کورٹ میں جب کیس جاتا ہے تو کورٹ شریعت کا خیال نہیں کر رہی, کورٹ نہ ثبوت مانگ رہی ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بھائی, اور کچھ مار پیٹ تو ایسے تو گواہی نہیں ہوتے اس کے اوپر, وہ رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے. اب گواہوں کے بغیر اگر کورٹ فیصلہ کر دے گی تو کورٹ کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا امکان ہے کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. لیکن اب رشتہ داروں کو پتا ہے کہ سچ بول رہی ہے, اس کے گھر کے اندر بڑے مسائل چل رہے ہیں, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن وہ ظلم ہم کورٹ میں ثابت نہیں کر سکتے, تو آپ کے پاس صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ مار پیٹ کی طلاق دلواؤ. تو اس میں بہت ساری مظلوم عورتوں کا فائدہ ہے. اس کا صحیح استعمال زیادہ ہے, غلط استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. میرے پاس زندگی میں صرف ایک کیس آیا جبری طلاق کا, کہ ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پہ کسی سے طلاق دلوائی, 3 طلاقیں, صرف ایک کیس آیا پوری زندگی. ہم تو مفتی ہیں نا, یعنی مسائل بتاتے ہیں بیسیوں, لیکن درجنوں کیس ایسے آئے ہیں جہاں زبردستی طلاق نکلوائی گئی کیونکہ شوہر عورت پہ ظلم کر رہا تھا. خاص طور پر جب نکاح نامے کے ڈاکومنٹس ہی نہ بنے ہوں تو عدالت خلا کا کیس لے گی نہیں. وہاں کیا کرو گے آپ؟ کتنے کیسز ہوتے ہیں, شادی ہو گئی, نکاح نامہ شوہر نے اپنے پاس رکھ لیا. اب شوہر نے جب نکاح نامہ چھپا کے اپنے پاس رکھ لیا بیوی کا بھی, تو بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے, بیوی کورٹ میں جائے گی تو کورٹ تو کہے گی نکاح نامہ لاؤ, نکاح نامہ عورت کے پاس ہے ہی نہیں. بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. گاؤں دیہاتوں میں تو ابھی بھی نکاح کی رجسٹریشن ہوتی نہیں ہے, ان کا تو کورٹ سنتی نہیں ہے ان کو. ایسی صورت میں بھائی فقہ حنفی میں حل ہے, اور کسی کے پاس, اور یہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ قرآن و سنت کے عین موافق ہے. ایسی صورت میں یہی ہے کہ چترول لگاؤ, زبان سے طلاق نکلواؤ, جان چھڑواؤ اس کی. اور ہم نے چترول سے بھی دیکھے ہیں واقعات کہ ظلم کر رہا ہے, نہیں چھوڑ رہا تو تیرا باپ بھی چھوڑے گا. صحیح ہے نا. ابھی ریسنٹلی 4 دن پہ پرانا واقعہ ہے کہ ایک خاتون سے شادی ہوئی, لڑکی ڈاکٹر تھی, بہت ایجوکیٹڈ تھی, دھوکے سے شادی کر لی. اب 2 بچے پیدا کر کے لڑکی کو چھوڑا ہوا ہے, نہ خرچہ دے رہا ہے, نہ نان نفقہ دے رہا ہے. اتنے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے تو پکڑائی میں بھی نہیں آ رہا, نکاح نامہ بھی غائب کیا ہوا ہے. تو پھر یہی ہوا کہ کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کچھ لوگوں سے, وہ کچھ لوگوں کا میں تھوڑی نام بتاؤں گا. تو اس بندے کو بلایا گیا, اس کو الحمدللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے گئے اور اس سے طلاق نکلوائی, اس لڑکی کی جان چھوٹی. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو تبھی ہم کہتے ہیں خوشبو لگا کے آیا کرو, فیس بک اور یوٹیوب پہ کلپ بازی چھوڑ دو, یا تو ہمیں خوشبو لگا کے آنے دو یا آپ خوشبو لگا کے آ جاؤ. تو سامنے بیٹھ کے بات ہوتی ہے تو پھر مزہ آتا ہے, ایسے نہیں ہوتا کلپ بازیوں سے. یہاں سے ہم آپ ادھورا کلپ چلا کے ریئیکشن ریکارڈ کروا دیتے ہو, لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ بھائی ویل ڈن, کیا جواب دیا بھائی صاحب, جواب نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے, ڈرامے بازی کی ہے, اور قیاس آپ کر رہے ہو, آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. تو خیر میں کیا بات کر رہا تھا, تو اسی طرح شراب جب کوئی پیتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. کم وقت تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو ماں کو طلاقیں دیتا ہے نا, بہن کو طلاقیں دیتا. شراب پینا بھی شریعت میں قابل معافی نہیں ہے. یہ لوگ یورپ سے متاثر ہیں. شراب پی کے اگر کوئی کسی بندے کو قتل کر دے تو شرابی کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. حالانکہ قتل تو ذرا سے, قصاص ذرا سے شبہ سے ساقط ہو جاتا ہے, لیکن یہاں شریعت کہتی ہے قاتل کو قتل کیا جائے گا. قاتل اگر یہ کہتا نا میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, تو شریعت قاتل کی اس بات کو ویلیو نہیں دیتی. کیوں؟ اسلام کہتا ہے تیرا دماغ شراب پینے کے بعد کام نہیں کر رہا تھا نا, پینے سے پہلے تو کام کر رہا تھا, کہ پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جب قتل معاف نہیں ہے تو طلاق کیسے معاف ہو گئی؟ طلاق قتل سے کم درجے کی چیز ہے. یہاں بھی امام حنیفہ کا موقف بہت جاندار شاندار ہے کہ قتل معاف نہیں ہے تو بیوی کو طلاق دینا کہاں سے معاف ہو گیا؟ اگر خود شراب پی ہے اور طلاق دے دی تو واقع ہو جائے گی, کیونکہ یہ کہنا کہ بالکل دماغ کام نہیں کر رہا تھا یہ غلط ہے. شرابیوں کمبختوں کا اتنا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے کہ بہن کو طلاق دینی ہے, ماں کو دینی بھی, ہمیشہ کمبخت بیوی کو ہی دیں گے طلاق, کسی اجنبی کو نہیں دیں گے جا کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے واقع ہو جاتی ہے. اور خواتین جب کہتی ہیں نا, روتی بھی آتی ہے, میرے شوہر نے تو پی رکھی تھی تو مجھے ڈیورس دے دی, تو میں تو ہائے میرے بچے, ہائے میں یہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہو گئی, کہہ رہے میرا کیا قصور ہے, پی اس نے تھی, سزا ہم کو مل رہی ہے. تو ہم جواب میں کہتے ہیں آپ کو سزا نہیں مل رہی, آپ کو شریعت فیور دے رہی ہے. جو کمبخت نشہ کر کے 3 طلاقیں دے سکتا ہے وہ بیوی کو 3 گولیاں بھی مار سکتا ہے. جان سستے میں چھوٹ گئی آپ کی, کل وہ چاقو بھی مار سکتا تھا, بچوں کا گلا دی. شراب پی کے دیکھتے نہیں کیا یورپ امریکہ میں جہاں قانون کی اتنی بالادستی
ہے, پورے ناپا جاتا ہے. ہم جو وہاں کسی یورپ کے کنٹری میں تھے, گاڑی جیسی رکی, ایک بندہ آ گیا نا ناپنے کوئی آلہ لے کے, خیر ہمیں داڑیاں ٹوپیوں میں دیکھا چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تو نہیں پیوی, تو کہہ رہا ہے اس کو جب شکل سے اندازہ ہو گیا پینے والی پارٹی لگ نہیں رہی ہے تو نکل لیا. کہہ رہی ہمیں سہولت ہے کہ ہمیں عام طور پہ جو مسلمانوں کو نہیں دیکھا جاتا, ورنہ گوروں کو چیک کرتے ہیں. تو اتنی چیکنگ کے بعد بھی ایسے خطرناک حادثات ہوتے ہیں پینے کے بعد کہ آپ کی سوچ. تو اس لیے میں ان سے کہتا ہوں پی کے دے دی نا, یہ اچھا ہو گیا, جان چھوڑ گئی, کہیں اور شادی کرو, ورنہ کل 3 چاقو مار دیتا. ایسے واقعات ہیں. اپنے کزن کو گولی مار دی شراب پی کے, دشمنیاں چلی ہیں, جیل میں چلے گئے, عمر قید کی سزا ہو گئی, بہت مسائل ہیں. تو شراب کوئی ہلکا جرم ہے کیا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی پینے کے بعد. تو خیر ہم جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کریں. اس لیے اپنے بچوں کو خدا کے لیے انسان کا بچہ بناؤ, مولاناؤں سے ملاؤ ان کو. تمہارے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ اور علماء کے بیانات کے علاوہ اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اور آپشن بولو نہیں ہے. ہماری یونیورسٹیوں کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن نہیں ہے کہ آپ کے بچے سے شراب چھڑوا دیں. شرابی بنا تو سکتے ہیں, وہ چھڑوا نہیں سکتے. اتنے نیک شریف شرفا بچے یونیورسٹیوں میں گئے, چرس پینا شروع کر دی انہوں نے, سگریٹ پینا شروع کر دی. تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں, بار بار ہم بتاتے ہیں, ماحول کے خلاف ہیں. تو اس لیے آپ صبح و شام مفتی تقی صاحب ایسے, تو تبلیغی جماعت والے ایسے, مولانا طارق جمیل صاحب ایسے, وہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, مفتی تقی صاحب نے گورنر کی حمایت کر دی, یہ وہ لفافہ لے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, معاذ اللہ. تو آخر میں جب تمہارا بچہ بیڑے گا نا, تم بولے گے کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھاؤ. میں نے بہت دیکھے ہیں. ہماری عمر 50 ہونے والی ہے, بس تقریباً ہو ہی سمجھیں گئی ہے. تھوڑے سے دن رہ گئے 50 کا ہو جاؤں گا میں. تو کیا خیال ہے 50 سال میں مریخ پہ ہم نے ٹائم گزارا ہے یا چاند پہ زندگی گزری ہماری؟ اسی میں اسی آپ لوگوں میں ہی گزری ہے. تو اور رپورٹیں ہمارے پاس آپ سے زیادہ, کیونکہ ہمارا پبلک میں اٹھنا بیٹھنا اور ہر طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا. ہم اگر گورنر کے ساتھ بیٹھیں تو نیگیٹو کمنٹ یہ دیکھو حکمرانوں کی چاپلوسی کرنے والے, جب رکشے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر یہ نہیں آتا کہ دیکھو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے والے. بھائی ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم پبلک میں رہتے بھی ہیں الحمدللہ, پبلک کے حالات بھی ہمیں معلوم ہیں, تو رپورٹیں کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی؟ ہمارے پاس زیادہ ہوں گی. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ علماء کو برا بلا مت کہو, کیونکہ آپ کے کہنے سے آپ کے بچوں کے دل سے علماء کا احترام نکل جائے, اور ایک دفعہ جب احترام نکلا نا تو آپ کے پاس اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے تمام تر آپشن ختم. ابھی پرسوں پٹیل ہاسپٹل کسی کام سے جانا ہوا تو ایک صاحب ملے, میں ڈپریشن کا مریض تھا, کہنے آپ کے بیان سن کے ڈپریشن میری ختم. ایسے تو 20 کیس ہیں, تو ڈپریشن کے پیشنٹ بھی مولویوں کے محتاج ہو گئے ہیں. ایسے تو بہت ہیں. ویڈیو ایک پڑی ہوئی ابھی میرے پاس, وہ کسی نے انگلینڈ سے بھیجی کہ میں گولیاں کھا رہا تھا, میری ڈپریشن چھوڑ گئی. اور ایک صاحب نے کہا میں پتہ نہیں 5 سال سے علاج کر رہا تھا ڈاکٹر سے, میری وہ میڈیسن ساری چھوٹ گئی. تو کیا لطیفوں سے چھوٹ گئی ہے؟ لطیفوں سے چھوٹنی ہوتی تو بھائی بڑے بڑے کامیڈین پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ, آپ دیکھ لو جا کے. یہ جو علماء بات کرتے ہیں نا دنیا سے دل نہ لگاؤ, دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, اصل کیا ہے بھائی؟ آخرت, نماز, روزہ, سخاوت, ان چیزوں سے ڈپریشن بھی ختم ہوتی ہے. صبر کی جو ٹیبلٹ اللہ نے قرآن میں دی ہے, الذین اذا اصابتہم مصیبہ, اللہ فرماتے ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہم نے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف. یہ ٹیبلٹ, یہ میڈیسن نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس, جو نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں, نفسیاتی تو وہ ڈاکٹر ہی نفسیاتی ہو گیا نا, جو نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس نہیں ہے. ایک امریکہ سے ایک خاتون تھی, انہوں نے بتایا کہ میرے گھر والے حیران ہیں کہ تو 5 سال سے میڈیسن لے رہی ہے تو چھوٹی کیسے یہ تیری ڈپریشن چھوٹی کیسے؟ وہ مان نہیں رہے, ڈاکٹر نہیں مان رہے. تو کہتے ہیں ہم نے بتایا, مولانا صاحب کے بیان سنتی تھی, مفتی صاحب. تو میرا کمال نہیں ہے میرے بھائی, ہمارا جو بھی علماء سے تعلق رکھے گا, ہم تو ویسے ہی نالائق قسم کے مولانا ہیں, جو صحیح مولاناؤں سے تعلق رکھے گا وہ تو ڈپریشن کا ڈاکٹر بن جائے گا علاج کرانے کا. صحیح ہے نا, ہم تو نالائق لوگوں سے یہ حال ہو رہا ہے. تو آپ کے پاس میں بتا رہا تھا اتنے واقعات ہیں کہ اگر آپ نے علماء کو برا بل, دیکھو 100% صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھو. کسی سے عقیدت کا مطلب ہی نہیں کہ امام مہدی ہے, یہ ایسا تو کوئی بھی نہیں بچے گا بھائی. سب آپ جیسے ہی ہیں اور آپ ہمارے جیسے ہیں, سب ایک جیسے ہی ہیں. تھوڑا کوئی پڑھ لکھ تھوڑا زیادہ جاتا ہے, 2 بول اس کے زیادہ اچھا, 2-4 نمازیں زیادہ پڑھ لے گا تو. لیکن بات علماء کی ہو رہی ہے. اگر آپ اس طرح سے علماء کے خلاف باتیں کرو گے, نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کی جب اولادیں جوان ہونا شروع ہوں گی نا, پھر آپ پچھتاؤ گے. یورپ امریکہ سے زیادہ ماڈرن سوسائٹی کوئی ہو نہیں سکتی. وہاں جو ماڈرن لوگ ہیں اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کراتے ہیں, ٹوپیاں پہناتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہم ایسے علاقے میں جا کے رہیں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں, ٹوپیوں والے, داڑھیوں والے, تاکہ ہمارا بچہ شراب کباب سے بچے,
گرل فرینڈ سے بچے, ہماری روایات برقرار رہیں. وہ انتہائی درجے کے ماڈرن لوگ وہ وہاں پر ماڈرنزم سے متاثر نہیں ہو رہے, اور آپ یہاں ان کو فالو کرنا شروع کر رہے ہو غیر مسلموں کو. یہ بڑے گھاٹے کا سودا. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا کہ فیملی سسٹم کو میں کیا کروں گا, بحال کروں گا, مضبوط کروں گا. بیان ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کا. تو ہمارے لبرل سیکولر لوگوں کے منہ پہ تھپڑ ہے. ابے وہ لوگ چاہ رہے ہیں اپنے خاندانی نظام کو واپس لے کر آئیں. وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے سسٹم سے بیزار آ گئے ہیں, اور ہمارے والے کیا کر رہے ہیں, ایکچولی ایجوکیشن. یہ مولوی لوگ ہیں, بچی کی شادی ودی بچوں میں لگا دی. ایکچولی کیا ہے, پہلے ایجوکیشن, پہلے کچھ پڑھ تو لو. میں کہتا ہوں پڑھو بھائی, کس نے منع کیا, لیکن آپ کے پاس ایک ایج ہے. یا تو ہم ہمیشہ کے لیے دنیا میں آئے ہوتے نا, تو میں نے اب تک ایک شادی بھی نہ کی ہوتی, میں پڑھ ہی رہا ہوتا. ابھی مجھے پتا تھا جب میں بالغ ہوا, جوان ہوا, کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم کیا ہے, تھوڑا ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. ٹائم بہت تھوڑا ہے, جوانی کے تھوڑے دن ہے, مقابلہ کیا ہے, شادی بھی کرنی ہے, اتنی بھی کرنی ہے, اور اتنے بچے بھی ہوں گے, اور بچوں کو بڑا بھی کرنا ہے, پھر بچوں کو پڑھانا بھی ہے, مقابلہ, اور پھر کمانا بھی ہے, دین کی خدمت بھی کرنی ہے. سارے کام ہی ایک ساتھ ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے یہ پھر وہ. اتنا ٹائم اللہ نے نوح علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیا, جبکہ انہوں نے بھی سارے کام ایک ساتھ کیے. ہم اگر 950 سال 1000 سال کے لیے آتے تو میں کہتے ایکچولی پہلے میں کیا کروں گا, میں پڑھائی. پھر میرا 10 سال کا تجربہ ہوگا پڑھائی کا, اور افتاء کا, فن افتاء جو ہم نے مفتی بنے. پھر میں بزنس کو فوکس کروں گا. پھر جب میری اتنی انکم ہو جائے گی تو پھر میری پہلی شادی ہوگی, لیکن اس میں اتنا ٹائم. پھر میرا ذاتی مکان ہوگا. کیا خیال ہے, اس کے بعد جا کے پروگرام ویسے ہی ختم ہو جائے. پھر وہی ہے کہ جب دانت تھے بادام کھانے کے لیے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے, جب بادام خریدنے کے پیسے آ گئے تو بادام کھانے کے لیے منہ میں دانت. کیا یہ مثال عورتوں پہ بھی فٹ آتی ہے اور آدمیوں پہ بھی فٹ آتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم فیملی سسٹم کو چاہ رہے ہیں, کہ تو بھائی وہ لوگ پچھتا رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں اس طرف, لیکن اب ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے. ہمارے ہاتھ سے معاملہ بھی نکلا نہیں ہے. ہمارے لبرل بھی انہی کے دم ہلا رہے ہیں, انہی کی طرف جا کے. تو میں وہ جلدی سے مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں میرے بھائی. تو ہوتا کیا ہے کہ جب لبرل سیکولر لوگ جو ساری زندگی علماء کو برا بلا کہتے ہیں, جب ان کے بچے بگڑتے ہیں نا, ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے, مفتی صاحب ہمارے بچے کو رائیونڈ لے جاؤ اجتماع میں اپنے ساتھ. میں کہتا ہوں میں تو شادیوں والا ہوں, مشہور ہوں, بھلے 4 شادیاں کرا دو, ہمیں انسان کا بچہ بنا دو. میں ماں باپ کو بتاتا ہوں میرے پاس مت بٹھاؤ, بگڑے گا. میں بتاتا ہوں, شروع میں تو کہتے ہیں بگڑے گا, لیکن اب کہتے ہیں بگاڑو اس کو, ہم تو چاہ رہے ہیں یہ والا بگڑا ہوا ہمیں چاہیے بگڑا ہوا ہمیں. پھر تم جاؤ گے تبلیغ میں, تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو پتا ہے انسان کا بچہ بنے گا, تمیز سے بات کرنا سیکھے گا, احترام سیکھے گا. مفتی صاحب اس کو اپنے ساتھ بٹھایا کرو. ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں, مفتی صاحب بس یہ بچہ میں نے آپ کو دے دیا, خرچہ ہمارا ہوگا, رہے گا کس کے ساتھ, آپ کے ساتھ. میں کہتا ہوں میں اپنے بچے پالوں یا پورے میں بیان میں بٹھا دی نہیں, وہ سب بیان سے نہیں, پورا یہ رکھ لو. جب یہ انسان کا بچہ بن جائے نا, اس میں مسالہ وسالہ لگاؤ, ٹھیک ہے نا, انسان والا مسالہ لگاؤ, انسان بن جائے تو ہمیں پارسل کر دینا. تو اس لیے میرے بھائی علماء کو برا بلا مت کہو. تمہارے پاس اسلام کے علاوہ اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے, اور اسلام علماء ہی سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں تو 1 نمبر بھی, سارے تھوڑی غلط ہو سکتے ہیں. اور جو 1 نمبر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. انسان تو پہلے ہے نا, وہ عالم مفتی بعد میں. تو خیر غالب ہے سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں. بعض علماء کی رائے ہے کہ تابعین میں سب سے بڑا مقام حضرت سعید ابن مسیب کا ہے رحمہ اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں میں جب غور کیا نا, پہلے میں نے اچھے انسانوں کو دیکھا جو اچھے اعمال کرتے ہیں. جب میں ڈیپ میں گیا تو ہر اچھے انسان میں کوئی نہ کوئی خامی مجھے نظر آئی. پھر کہتے ہیں میں نے برے لوگوں کو دیکھا, چور اچکے ڈاکو شرابی کبابی. جب میں ان کی ڈیپ میں گیا تو دیکھا ہر برے میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے. بہت اہم ملفوظ ہے, اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں. کہتے ہیں میں نے کہا انسان تو 2 ہی طرح کے ہیں, اللہ نے پیدا کیا یا تو اچھے یا برے. تو اگر اچھوں کی کسی خامی کی وجہ سے ہم ان کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی اچھا نہیں ہے. اور اگر بروں کی کسی خوبی کی وجہ سے ہم اچھا سمجھنا, بروں کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں, اس کا مطلب دنیا میں کوئی برا ہے ہی نہیں. جبکہ شریعت نے بتایا خیر شر ہمیشہ ساتھ ساتھ چلیں گے, اچھے برے ہمیشہ رہیں گے. نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ برے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں, نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اچھے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. تو کہا پھر میں نے کہا یہ ہمارا جو کرائیٹیریا ہم نے بنایا ہوا ہے نا, کہ اچھے کا مطلب وہ جس میں کوئی برائی نہ ہو, اور برے کا مطلب وہ جس میں کوئی اچھائی نہ ہو, یہ معیار ہی غلط ہے. معیار یہ ہے کہ جس کی خوبیاں زیادہ ہیں, تھوڑی بہت خامیاں ہیں, تو ان تھوڑی بہت خامیوں کو اگنور کیا جائے گا, اور اس کو کیا کہا جائے گا,
بندہ اچھا ہے یار, بندہ نائس ہے, ہاں تھوڑی بہت دو چار غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس دن بیان دے دیا تھا عمران خان کے خلاف یا اس کے حق میں, یار اس میں ہم اختلاف کرتے ہیں. اس دن مولانا فضل الرحمان کے فیور میں بیان دے دیا تھا یا ان کے خلاف دے دیا, یار ان کی ذاتی رائے. یہاں مفتی صاحب سے کیا ہوئی ہے, فیور یا مخالفت جو بھی, آپ اب اس کو اپنے لحاظ سے فٹ کر دینا, ٹھیک ہے نا. یا اس دن فلانے کے خلاف بول دیا تھا, ڈمکانے کے خلاف بول دیا, یا اس دن یہ ان سے عمل غلط ہو گیا تھا, کچھ بھی. تو کوئی بھی دنیا میں ایسا اچھا نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں مفتی تقی صاحب کی بات پر اگر آپ کو اختلاف ہے نا کہ وہ گورنر کی حمایت کر دی, تو آپ بولو بھائی بڑے عالم ہیں, اچھے عالم ہیں, ہماری رائے میں ان سے کیا ہو گئی ہے اس دفعہ سیاسی غلطی, حالانکہ ہوئی نہیں ہے, لیکن چلو بول لو غلطی ہو, ختم. اس پہ یار اتنا لان تان. تو اچھے کا معیار یہ خوبیاں کیا ہو میرے بھائی زیادہ ہوں, تھوڑی بہت خامیوں کو کیا جائے گا, نظر انداز. چلو یار جانے. اور اگر خامیاں زیادہ ہیں تو دو چار اچھائیوں سے کوئی اچھا نہیں بن جاتا. کچھ لوگوں میں یہ بھی ہیضہ ہو جاتا ہے ہر ایک کو اچھا ہی کہنا ہے. بندے مار دیے, چور ہے, ڈاکو ہے, دنیا کا بیڑا غرق کر دیا, ایک دن چائے پلا دیا آپ کو بس اپنے خرچے پہ, آپ کہہ رہے ہو یار بندہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, میں گیا مجھے اتنی رسپیکٹ دی اس نے. رسپیکٹ دی تو بندہ کر کیا رہا ہے, کتنے انسانوں کے قتل سے اس کے ہاتھ رنگین ہو چکے ہیں, کتنی کرپشن, کتنے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر گیا. دو چار اچھائیوں سے کوئی اچھا نہیں ہو جاتا. ایسے تو شاید شیطان میں بھی ایک آدھ کوئی آپ کو کوالٹی مل جائے, مستقل مزاجی, یہ شیطان کی کوالٹی ہے. اب تک ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں توبہ کروں گا میں. غلط جگہ مستقل مزاجی استعمال ہو رہی ہے, لیکن یہی اچھی جگہ ہوتی. اگر یہ شیطان میں جو مستقل مزاجی ہے اچھی جگہ ہوتی, کامیاب ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا. میں شیطان کی تعریف نہیں کر رہا, شیطان ہی ہے, میرا شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جہنم میں جائے گا, جہنم میں ہی جلے گا, اور جو شیطان کو فالو کرے گا وہ بھی کہاں جائے گا, جہنم میں. کیونکہ ایسا نہ ہو یہ کلپ نکال کے لوگ کہیں کہ مفتی صاحب نے شیطان کو کہہ دیا کہ اس میں بھی کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں. تو یہ معیار بناؤ زندگی گزارنے. رشتوں ناتوں میں بھی یہی معیار ہونا چاہیے. عورت اپنے شوہر کے بارے میں دیکھے بھائی اس میں اتنی خوبیاں ہیں, نان نفقہ اٹھاتا ہے اور تمیز سے بات کرتا ہے, ٹائم میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو چلو یار جانے دو, یا ٹائم پابندی سے دیتا ہے, نان نفقے میں تھوڑی اونچ نیچ تو بھائی جانے دو. مرد کو بھی چاہیے عورت کے بارے میں سوچے کہ یار ساری خوبیاں, ایک آدھ خامی برداشت کرو یار. ساس کے بارے میں بہو کو چاہیے ساس کے بارے میں سوچے. تو میرے بھائی اچھا گمان رکھنا سیکھو تاکہ زبان خراب نہ ہو, اور زبان ایک دفعہ خراب ہو جائے تو واپس ٹھیک نہیں ہوتی. جن لوگوں کی زبان پہ گالیاں چڑھ جائیں نا ایک دفعہ, وہ فلانا ہے, وہ یوں ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ چرس چھوڑنا آسان ہے, گالیاں چھوڑنا آسان نہیں. ایک دفعہ جن کی زبان پہ گالیاں آ جائیں نا, گندی زبان ہو جائے, وہ چرس چھوڑ دے گا, گالیاں نہیں چھوڑے گا. پھر ایسے لوگوں کو میں بتاتا ہوں جب بھی ایک دفعہ زبان سے گالی نکلے اتنے پیسے صدقہ کرو, تو شاید 1-2 سال 10-15 سال میں جا کے, ورنہ وہ قبر میں جا کے بھی گالیاں دے گا, وہ بیت اللہ میں جا کے بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. بہت خطرناک کام ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے کہ جب آپ کے بچے بگڑیں گے تو آپ نے آنا تبلیغ والوں کے پاس اور علماء کے پاس. وما علینا